مبارک ہو جی مبارک، اس بات کی تیری کمیٹی نکل آئی، بڑی مبارک ہے بھائی، حد ہوگی، کیسی مبارک، کس طرح کی مبارک؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر میں نہ خارش ہو رہی تھی، اب تو پیر بن سمر کے بیٹھ گئے نا مریدوں کے سامنے۔ حضرت ابو الحسن خرقانی بہت بڑے درویش تھے، محمود غازنوی بھی مرید تھے، محمود غازنوی بادشاہ وقت ہیں، اور بو علی سینا جیسے سائنسدان آپ کے مرید ہیں۔ ایک دن نا سر میں خارش ہو رہی تھی تو اس خادم کو بلوایا، کہنے لگے یار دیکھنا کہیں جوئیں تو نہیں پڑ گئی میرے سر میں۔ اس نے کہا حضور آپ اس طرح کریں کہ ذرا نا کرتے کے بٹن کھولے پیچھے کریں، تو میں نا ایک تیل ہے اس کو رگڑتا ہوں، سنا وہ تیل سر میں ڈالے تو جوئیں جو ہوتی ہیں نا وہ باہر نکل آتی ہیں۔ وہ بٹن پیچھے کیا ہوا ہے، وہ خادم تیل لگا رہا ہے اور تلاش کر رہا ہے کہ جو مل جائے۔ بند سمر کے بیٹھ گئے نا یہاں لوگ، ایسا تو ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے، بلکہ ریڈی میڈ تیاری کر کے آتے ہیں لوگ۔ جو خادم تھا وہ جمعے تلاش کر رہا، تو پہلے دن محمود غزنوی ملنے آ گئے، پہلے دن بادشاہ سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہوتے تھے، بڑے اس نے حملے کیے تو وہ مندر نہیں فتح ہوتے تھے، اسے کسی نے کہا جا کسی درویش سے دعا کرا کے آ۔ وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے پاس دعا کرانے آیا، پہلے دن باہر شور ہونے لگا، بادشاہ کا شور ہونے لگا، آپ نے کوئی توجہ نہیں کی۔ آپ خادم کہنے لگا حضور باہر پتہ نہیں شور کیا، آپ فرمانے لگے چھوڑ یار میرے سر میں خارش بڑی ہو رہی، جو دیکھ کوئی ملتی ہے کہ نہیں، شور کو چھوڑ ادھر دیکھ۔ تھوڑی سی دیر گزری تو محمود غازنوی دروازے پہ آ گیا۔ جب وہ دروازے پہ آیا نا تو اب حضرت کا سر تو ساتھ جھکا ہوا تھا، خادم دیکھ رہا تھا، اس نے کہا او ہو حضور یہ دیکھے کیا ہو گیا ہے، فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا حضور بادشاہ آپ کے دروازے میں آ گئے۔ وہ کہنے لگے چھوڑ یار میں سمجھا تھا کوئی جو تیرے ہاتھ آئی ہے، اور بادشاہ آ گئے تو کیا ہوا؟ میں نے کہا ارے جو مل گئی ہے جو ستا رہی تھی، بادشاہ آیا تو آنے دے۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا حضور آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا اس کے آنے سے؟ آپ فرمانے لگے میں اسے کیا سمجھتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کا فقیر ہوں، اور میرے محمد کے فقیر دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ ہیں۔ فکر دیکھیں بزرگوں نے جو ہمیں سوچ دی، وہ سوچ سمجھے کیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہمارے نزدیک جو کا قابو آنا بادشاہ کے آنے سے زیادہ بڑا معاملہ ہے، جو کا ہاتھ لگنا بادشاہ کے آنے سے یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے، یہ بڑی بات ہے، بادشاہ تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہاں دنیا داری اپنی زندگی میں اتنی زیادہ دنیا داری ہے، آپ یقین کریں اتنی زیادہ، لوگ دینداری بھی دنیا داری کے رنگ میں کرتے ہیں، وہ کام جو خالص ہونا چاہیے وہ بھی لوگ اب دنیا داری کے رنگ میں کرنے لگے۔ کہیں ان جگہوں پہ لوگ جا کے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں جہاں رش زیادہ ہو، وہاں جا کے پیسے دیں گے، ذرا اعلان لمبا چوڑا ہو، مولوی بھی ہر جنت چ پہنچا کے ہی آئے گا، بڑا اشتہار پہ نام لکھ دیں، بڑا نام، وہ خالص دینداری جس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ بھی اب لوگ اس۔ اور یاد رکھیں میرا رب بڑا سخت امتحان لیتا ہے دنیا دار کا۔ جب بندہ دنیا داری کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اس کے لیے رستے بناتا جاتا ہے، کہتا ہے چل ٹھیک ہے لے، پھر کتنے پیسے لے گا لے، پھر وہ جہاں ہاتھ رکھتا ہے نا اس کو دولت ملتی جاتی ہے، ملتی جاتی، دیتا جاتا ہے، دیتا جاتا ہے۔ پتہ اسے تب چلتا ہے جب اللہ اس سے دعا کی لذت بھی چھین لیتا ہے، پتہ اس سے تب چلتا ہے جب دنیا رہ جاتی ہے۔ دنیا ظلم کی حد نہیں، زیادتی کی حد نہیں، کہ تو رب کریم کا قرآن پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر تو نے پڑھا جتنی دیر بیلوں کی بارش ہوتی رہی، یہ تو سمجھے نہیں تجھے کتنی بڑی سزا ملی، تو نے سوچے نہیں کہ تو نعت پڑھ رہا تھا اتنی دیر تیری زبان پہ رہی جب تک پیسوں کی بارش ہوتی رہی، تو سمجھے ہی نہیں کہ تو صرف اس مرید سے راضی ہے جو نوٹ لے کے آتا ہے، نیک ہے یا نہیں ہے، یہ تیرے لیے سزا نہیں کہ جس دن گاہک زیادہ ہے تو نے نماز ہی چھوڑ دی، یہ سزا نہیں تیرے لیے، تو سمجھے نہیں اس بات کو۔ اللہ سزا دیتا ہے، تو نے اولاد مانگی رب کریم نے دے دی، اور تو پلٹ کے نہیں آیا تو پھر وہ اولاد تیرے لیے آزمائش ہے، تو سمجھے نہیں کہ تجھے اللہ پاک نے کس طرح آزمایا۔ اور دنیا دار دین کے معاملے میں بھی
عبادت کے معاملے میں بھی، ریاضت کے معاملے میں بھی، انفاق فی سبیل اللہ، ہر معاملے میں دنیا داری، ہر معاملے میں دنیا داری۔ چھوڑ دیں اس کو، کچھ دیر کے لیے نہ نکلا کریں، کچھ دعائیں خالص مانگے جن میں خدا مانگے، اللہ مانگے، اللہ کا رسول مانگے، دنیا داری چھوڑ